السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی امی وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق کے انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے ہمیں وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم لوگ کلمے کی اہمیت جان رہے تھے کہ کلمہ سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَعَلَمَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ، کہ تم جانو لا الہ کیا ہے، اس کا علم حاصل کرو، اس کی فہم حاصل کرو۔ اب کلمہ جاننا کیوں؟ اگر ہم صرف اقرار کر رہے، یعنی کلمے کا زبان سے اقرار کر رہے، تو ہم صرف مسلمان کہلائیں گے۔ ایمان والے بندے کو کلمے کا زبان کے ساتھ دل میں بھی تصدیق ہونا ضروری ہے، جبھی ہم ایمان والے بندے بنیں گے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، ایمان کے 2 شرطوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یعنی زبان کے ساتھ دل میں بھی تصدیق ہونا، جب ہی ہم ایمان والے بندے بنیں گے، مومن بندے بنیں گے۔ اور اس کلمے کو ازلی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ازلی کلمہ کیونکہ یہ کلمہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی لاسٹ فار ایور، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت دے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرما رہے کہ جب بھی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، میں نے تمام عرشوں کا، یعنی تمام آسمانوں کا گھوم کر مشاہدہ کیا، کوئی جگہ ایسی نہیں پائی جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو۔ ہر جگہ پہ آسمانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، جنت کے باغوں کے درخت کے پیڑوں پر، صراط المستقیم کے پتوں پر، درباروں کے آنکھوں پر، فرشتوں کے آنکھوں کی درمیان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، اے بیٹے، کثرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ملائکہ ہر گھڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہوتے۔ یہ آپ نے سن کر نہیں، دیکھ کر، مشاہدہ کر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت دے رہے کہ جب بھی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو۔
اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کلمہ ازل سے ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ازل سے ہے، اور کب تک رہے گا؟ ابد تک رہے گا۔ اور ایک واقعہ سے سمجھیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایگزیکٹلی تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، مگر ایک اندازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اندازہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مطلع پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، وہ 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا ہے۔ میں نے اس کو 72,000 ٹائمز دیکھا ہے، اس میں میرا اندازہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، جانتے ہو وہ ستارہ کون ہے؟ وہ ستارے کے بارے میں جانتے ہو؟ کچھ خبر ہے وہ ستارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اللہ کی عظمت کی، وہ ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ آپ نے کہا وہ ستارہ میرا نور ہے۔ تو بات کیا ہے یہاں؟ یہ ازلی کلمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ازل سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ازل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ازل سے ہے وہ خود پہ قائم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مدد سے قائم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ آپ کو قائم کیا ہے، مخلوق کو پیدا کیا ہے، کب سے ہے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اب ہم ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث کو امام حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور آپ نے اس کو حدیث صحیح کہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، گندم کھا لیا، اب توبہ کی بات ہے۔ اب آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے، اے پروردگار، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کو قبول فرمائیے، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، او آدم علیہ السلام، آپ ان کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تک تو ان کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے بنایا، جب تو نے مجھ میں روح پھونکی گئی، جب میرا جسم ایک خاکی بنایا گیا، جب تو نے مجھے پناہ دیا، مکمل کر دیا، جب تو نے مجھے بنا دیا، میں نے جب سر اٹھایا اور میں نے یہ دیکھا کلمہ لکھا ہوا ہے عرش پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کلمہ لکھا ہوا ہے عرش پر۔ پھر آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کلمہ دیکھا، آپ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں آپ کو زیادہ محبوب ہے۔ آپ کے لیے، اس لیے
آپ نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا تو میں نے سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم علیہ السلام، تم نے سچ کہا۔ تمام کائنات میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یعنی آرڈر دیتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے تم دعائیں مانگو۔ یاد رکھنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگی، میں نے معاف کر دیا۔ اور یاد رکھنا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو آدم میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا، میں یہ مخلوق کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ جو یہ وسیلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے یعنی آرڈر۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ازل سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت ازل سے ہے، یہ ازل سے چل رہا اور اب کب تک چلے گا؟ ابد تک چلے گا۔ ایک مثنوی شریف سے سمجھیں گے۔ مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں ایک مثال دے کر، ایک حکایت سے، کہ ایک شخص تھوڑا سا ظالم شخص تھا۔ اس نے کیا کیا؟ راستے میں کانٹے کا درخت بویا۔ وہ کانٹے کا درخت بڑھتا رہا، وہ شخص اس کی حفاظت کرتا رہا اور وہ بڑھتے رہا۔ جب لوگ وہاں سے گزرتے تو وہ انہیں تکلیف دیتا، زخم دیتا اور اس سے خون بھی نکلتا۔ وہ اسے دیکھ کر خوشی ہوتی اور وہ اس درخت کو اس درخت کی حفاظت کرتا۔ تو پھر کچھ لوگ امیر کے پاس گئے اور کمپلینٹ کی۔ پھر امیر نے اسے بلا کر کہا کہ یہ درخت کاٹو، تو اس نے کہا کہ میں یہ کل کاٹوں گا۔ پھر اس نے کل بولا اور وہ چھوڑ دیا۔ پھر کچھ لوگ امیر کے پاس گئے اور کہا کہ وہ درخت کو نہیں کاٹا۔ پھر امیر نے بلا کر کہا کہ تم نے وہ درخت کیوں نہیں کاٹا، اسے کاٹو۔ پھر اس نے کہا مجھے ٹائم نہیں ملا، میں کل کاٹوں گا۔ وہ ایسے ہی ٹالتے گیا اور وہ درخت بڑھتے گا۔ وہ کل کر کر وہ اب بوڑھا ہو گیا اور درخت کیا ہو گیا؟ وہ بڑا ہو گیا اور مضبوط ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کمزور ہو گیا اور درخت مضبوط ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب زیادہ پریشانی ہوگی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس نے سوچا کہ وہ کاٹے گا۔ اب وہ کاٹنے گیا تو درخت اتنا مضبوط تھا کہ وہ اسے ہی تکلیف دیا۔ اس حکایت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ دل جو ہے وہ ایک زمین ہے اور اس میں جو یہ کانٹے ہیں وہ کفر ہے، شرک ہے اور نفاق ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے دل میں کفر ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے دل میں شرک ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے دل میں نفاق ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان دل میں داخل کرنا ضروری ہے، جب ہی ہم اس کانٹے دار درخت یعنی کفر، شرک اور نفاق کو کاٹ سکیں گے۔
جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور یہ کانٹے دار درخت ہے یعنی کفر، شرک اور نفاق رہے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، وہ سب سے نافرمانی کرے گا، وہ اپنے آپ کو مالک سمجھے گا اور دوسروں کو حقیر سمجھے گا، اور وہ دوسروں کو تکلیف دے گا، دوسروں کو نقصان دے گا۔ اور یہ کون ہوگا؟ اپنے لیے جیے گا، اپنے نفس کے لیے جیے گا، اسی لیے ہمیں جب یہ درخت چھوٹا ہوگا ہمیں کاٹنا چاہیے۔ یہ کٹے گا کیسے؟ جب ہم اس کلمے کا ذکر کریں گے، اور یہ صحیح سے کلمے کا ذکر کس کے پاس ہوگا؟ اولیاء اللہ کی تعلیمات سے سیکھیں گے۔ مگر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بعد میں کروں گا، کل کر کر ہم ہماری پوری زندگی کفر، شرک اور نفاق میں مبتلا ہو گئے، ہمارا کل آئے گا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم جانو لا الہ کیا ہے اور اسے دل میں تصدیق کرو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں لا الہ جاننا ہے، سیکھنا ہے اور ماننا ہے۔ جب ہی ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت پن آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاجت روا پن دل میں تصدیق ہوگی اور ایمان داخل ہوگا، اس سے ہماری زندگی بھی آسانی سے گزرے گی اور دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اب ہم قرآن مجید سے سمجھیں گے سورہ صاف آیت نمبر 6۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں نے تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کرے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے پہلے سے ہے، یعنی ازل سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر کیا فرما رہے آپ؟ جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں، یعنی خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے، جب اپنے کھلی نشانیاں بتائے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان پر تم ایمان لانا، خوشخبری سنائی ان پر ایمان لانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ایمان لانا، ایمان لاؤ گے تو ہی کامیاب ہوگے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، کہہ دیا، مانا نہیں، کہہ دیا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اپنی منمانی کری، چو چرا کرے، مانا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اگر ہم جانیں گے تو ایمان والے بندے بنیں گے
مومن بندے بنیں گے۔ ہم کیسا جانیں گے اسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذکر سے جانیں گے، ازلی کلمے سے جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن دل میں تصدیق ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ تصدیق ہوگی۔ یہ کلمہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے لا الہ کیا ہے۔ اگر یہ جانیں گے نہیں تو مومن بندے نہیں بنیں گے، لا الہ جانیں گے تو محسن بندے بنیں گے، تقوی حاصل کر سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لا الہ کا ذکر نیکی ہے اور یہ سب سے بڑی افضل نیکی ہے اور اس سے گناہ بھی معاف ہوگی۔ اگر یہ ذکر زبان سے ہو اور دل میں تصدیق ہو تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کی تمام منزلوں میں بھی کامیاب ہوگے۔ جزاک اللہ خیر۔